سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 56۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربہ سبیلا، وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں سوال کرتا تم سے کسی قسم کے معاوضے کا، الا من شاء، مگر جو چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ وتوکل علی الحی، اور آپ بھروسہ کریں اس زندہ پر، الذی لا يموت، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وسبح بحمدہ، اور اسی کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کریں۔ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور ان دونوں کے جو کچھ درمیان ہے اس سب کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر۔ الرحمن، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، پس سوال کیجئے اس کے متعلق خبر رکھنے والوں سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، تو یہ کہتے رحمان کیا چیز ہے۔ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کو تم ہمیں حکم کرو۔ وزادہم نفورا، اور ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، سننے والوں پر، پڑھنے والے پر، سب پہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ درس قرآن کے بعد وقت مکروہ نہ ہو تو سجدہ تلاوت کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیثیت ارشاد فرماتے ہوئے، جب کافر آپ سے مطالبہ کرتے کہ جی ہمیں کوئی معجزہ دکھائے، کوئی نشانی ہمیں دکھائے، اور بعض اوقات بیہودہ اور منہ مانگے مطالبے کرتے کہ جی ہمارے
مکہ کے اندر نہریں جاری ہو جائیں، یہاں باغات لہلہانے لگیں اور آپ کا گھر سونے چاندی کا بن جائے، تو اس قسم کے بے تکے مطالبات، بیہودہ مطالبات، اس کے جواب کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس کو ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اصل میں انہوں نے آپ کے مقام کو پہچانا ہی نہیں، آپ کا کام کوئی معجزے دکھانا نہیں ہے، آپ کا کام کوئی اس قسم کے کرشمے دکھانا نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے وہ کر سکتا ہے، اس سے بڑے بڑے معجزات دکھا سکتا ہے، اور دکھائے ہیں اللہ پاک نے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سارے نبیوں کے معجزات سے تعداد میں بھی زیادہ ہے، کوالٹی میں بھی اعلیٰ ہے، کوانٹٹی میں بھی زیادہ ہے، کوالٹی میں بھی اعلیٰ ہے۔ سارے نبیوں کے علیہم السلام کے معجزات وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے ساتھ ہی ان کے معجزات بھی گئے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کے 2 معجزات آج بھی باقی ہیں اور زندہ اور جاوید ہیں، دنیا ان کا مشاہدہ کر رہی۔ ایک معجزہ قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جو قرآن پاک اللہ پاک نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، وہی قرآن پاک آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے ایک حرف میں، ایک زبر زیر پیش میں، ایک نقطے میں نہ کوئی تبدیلی کر سکا ہے، نہ کوئی کر سکے گا۔ یہ قرآن پاک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ایک معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا ہر سال حجاج کرام مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے بار بار اپنے گھر کی باادب حاضری کی، اپنے محبوب کے روضے پہ باادب سلام پیش کرنے کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو ہر حاجی پہلے دن یعنی 10 ذوالحج کو جب وہ اپنے باقی اعمال و افعال کر لیتا ہے تو اس میں ایک عمل آتا ہے رمی جمرات کا، شیطان کو کنکریاں مارنے کا۔ تو پہلے دن ہر حاجی 7 کنکریاں مارتا ہے، اس کے بعد 11 اور 12 کو ہر حاجی 21 کنکریاں وہ مارتا ہے۔ تو اب ایک حاجی کی 3 دن کی کنکریاں اگر ہم جمع کریں تو وہ بنتی ہیں 28 کنکریاں ایک حاجی کی۔ اب حجاج کرام کی ایک تعداد محتاط اندازے کے مطابق 30 لاکھ کے قریب ہوتی ہے۔ اب 30 لاکھ حاجی، ہر حاجی 28 کنکریاں مارے تو وہاں تو کنکریوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ لگ جانا چاہیے، جس کو اٹھانے کے لیے گورنمنٹ کو بڑا انتظام کرنا پڑے۔ لیکن وہاں حج ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اٹھانے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا۔ حاجی جو کنکریاں مارتے ہیں وہ وہیں پہ لگتی ہیں، اس کے بعد جاتی کہاں ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس کا حج قبول ہو جاتا ہے فرشتے ان کنکریوں کو اٹھا کے لے جاتے۔ تو ہر سال یہ معجزہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لاکھوں انسان کنکریاں مارتے ہیں لیکن وہاں پہ موجود نظر نہیں آتی، وہ کہاں جا رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرشتے اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معجزہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہترین نشانی اور آپ کی صداقت کی بہترین نشانی جو آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس کے باوجود جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے، ضدی ہٹ دھرم ڈھیٹ ہڈیاں
ان کے دل دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں اتری، حالانکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چہرہ انوری ایسا عطا فرمایا تھا کہ آپ کے مبارک اور روشن چہرے کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ صرف آپ کا چہرہ مبارک دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے۔ تو آپ کی تو ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ پاک نے نشانی اور معجزہ بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، آپ کی گفتگو، آپ کے اخلاق گریمانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، سب کچھ نشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود نہ ماننے والے کیا کہیں کہ جناب آپ یہ معجزہ دکھائیں، یہ معجزہ دکھائیں، یہ معجزہ دکھائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ کا مقام معجزے دکھانا نہیں، آپ کا مقام کیا ہے کہ آپ مبشر ہیں اور نذیر ہیں، آپ کا کام ہے یہ۔ آپ نے جو دین کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، آپ نے ان کو خوشخبریاں سنانی ہیں، جو نہیں مانتے آپ نے ان کو ڈرا دینا ہے، نذیر ہے آپ ان کے لیے، آپ نے ان کو آگاہ کر دینا ہے، متنبع کر دینا ہے، ان کو وارننگ دے دینی ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے تو بھاڑ میں جائے، آپ کو اس کے متعلق پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہیں کہ ما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو میں دعوت اور تبلیغ تمہیں کرتا ہوں، یہ میں جو تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس پہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا کوئی سوال نہیں ہے تم سے کہ تم مجھے جو ہے ہدیے دو، تم مجھے تحفے دو، تم مجھے جو ہے وہ خرچہ دو، تم مجھے جو ہے وہ کوئی میری تنخواہ لگاؤ، یا میرا کوئی مطالبہ ہو تم سے کہ مجھے تم کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی زمین میرے نام کرو، کوئی جائیداد میرے نام کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں سے یہی بات فرمائی تھی کہ ہم تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ فرمایا صرف ایک چیز ہے، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے ہمارے ذریعے سے، ہم دعوت دیں گے، ہماری دعوت پہ چل کے رب تک پہنچنے کا راستہ بنا لے، وہ جب دین پہ چلے گا یہی ہمارا معاوضہ ہوگا، وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا، یہی ہماری فیس ہوگی، وہ دین کے متعلق اپنی زندگی سمجھ کر بوجھ کر اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے گا، اس کے اعمال کا اجر بھی ہمیں ملے گا، یہی ہمارا معاوضہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اس لیے اعلان کر دیا کرتے تھے کہ ہم نہیں چاہتے، لیکن جو تم نیک اعمال کرو گے، ظاہر ہے جس نے نیکی کا راستہ دکھایا اس کو آٹومیٹک اجر ملتا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی نیکی کا کام جاری کر کے جاتا ہے، جب تک وہ کام ہوتا رہتا ہے اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں، اور فرمایا جب تک جو کوئی گناہ کا کام جاری کر کے جاتا ہے، جب تک لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا رہیں گے تو وہ لوگوں کو جو گناہ ہوگا اسی طرح اس کہنے والے کو، اس جاری کرنے والے کو بھی وہ گناہ ملتا رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں اور کچھ نہیں چاہتا، تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، بس میرا یہی معاوضہ ہے، تمہارا سیدھے راستے پہ آنا یہ میرے لیے باعث اجر بنے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں تسلیم کرتا، تو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ پھر بھروسہ کریں اس ذات پر جو زندہ ہے، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ کون مراد ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ایسی ذات ہے جو زندہ ہے اور اللہ پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ باقی کائنات کی ہر چیز جو ہے، ہر انسان فنا ہے، ہر بندہ فنا ہے،
بعض علماء نے لکھا ہے تورات کے اندر یہ بات موجود تھی، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی، اس میں یہ بات موجود تھی کہ لا تتوکل علی ابن آدم، اے انسان پہ بھروسہ مت کرنا، انسان پہ بھروسہ مت کرنا، فإن ليس له قوام، اس لیے کہ انسان کے لیے کوئی پائیداری نہیں ہے، انسان کسی بات پہ ٹک نہیں سکتا، انسان باقی نہیں رہ سکتا، انسان فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اس پہ بھروسہ نہ کرنا۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کرنا ہے تو اس ذات پہ کرو جو زندہ ہے، کبھی جس پہ موت نہیں آئے گی۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اسباب و وسائل اختیار کرے لیکن اس کے بعد نظر کس پہ ہو؟ اللہ کی ذات پہ۔ جیسے کوئی انسان دوائی لیتا ہے تو دوائی لینے سے اگر نیت یہ ہوگی کہ دوائی لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے بھروسہ کس پہ ہے؟ دوائی پہ ہے۔ اور اگر یہ نیت ہو کہ میں دوائی لوں گا اللہ مجھے شفا دے گا، تو دوائی صرف سبب ہے، بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ کی ذات۔ ایسے ایک انسان دکان کھولتا ہے، کام کرتا ہے، فیکٹری لگاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے رزق ملے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دکان کو، فیکٹری کو، کاروبار کو وہ رازق سمجھ رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے دل دماغ میں یہ بات ہو کہ یہ تو سبب ہے، رزق مجھے کون دے گا؟ اللہ رب العالمین، تو یہ توکل ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سبب اختیار نہ کرے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ سبب اختیار کر کے بھروسہ کس پہ ہو؟ اللہ کی ذات پہ، کیونکہ اللہ جب چاہتا ہے اسباب کو فیل بھی کر دیتا ہے۔ سارے سبب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، سبب فیل ہو جاتے ہیں۔ انسان حفاظت کا انتظام کرتا ہے کہ میری حفاظت ہو جائے، حفاظت کا انتظام کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اسباب کے درجے میں حفاظتی انتظامات کرنا عین توکل ہے، لیکن ان حفاظتی انتظامات کے ساتھ بھی بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ کہ حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور جب اللہ کا حفاظتی نظام اٹھ جاتا ہے تو پھر اپنے ہی گارڈ گولی مار دیا کرتے ہیں، جن کو حفاظت کے لیے رکھا ہوتا ہے وہی جان لے لیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے حفاظتی انتظامات کے باوجود بھی نظر کس پہ ہو؟ اللہ کی ذات پہ، بھروسہ کس پہ ہو؟ اللہ پہ ہو، یہ توکل ہے۔ تو اسباب اختیار کرو لیکن سبب کے بعد بھروسہ رکھو اس اللہ پر جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وسبح بحمدی، اور اسی کے نام کی تسبیح بیان کرو، یعنی سبحان اللہ بھی پڑھا کرو، الحمدللہ بھی پڑھا کرو، یا سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھا کرو۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، جب ترازو کے اندر اعمال تولے جائیں گے تو وہاں ان کا بڑا وزن ہوگا، بولنے میں بڑے ہلکے لیکن میزان عمل کے اندر بڑے بھاری، اور حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پیارے ہیں وہ کلمے، یعنی وہ کلمے پڑھنے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، اللہ کی تحمید بھی ہے۔ فرمایا اللہ کے نام کی تسبیح بھی کرو حمد کے ساتھ۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ جو کافر ہیں، گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ تو اللہ فرماتے وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا وہی کافی ہے، اس کو سب پتہ ہے، کون کس سطح کا مجرم ہے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، کس مجرم کو کس جگہ پہ لا کے پکڑنا ہے یہ بھی اس کے علم کے اندر ہے۔ لہٰذا آپ اس فکر میں نہ پڑیں
کہ ان کو فوراً انتقام لیا جائے، ان کو سزا ملے، یہ اللہ کی پکڑ میں آئے، یہ گرفت میں آئے۔ آپ کا کام دعوت اور تبلیغ ہے، دین پہنچانا ہے، محنت اور جد و جہد ہے، آپ وہ کرتے رہیں۔ باقی کسی مجرم کی سزا اور اس کو گرفت میں لینا یہ اللہ کا کام ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ خلق السماوات والارض وما بینہما، جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو پیدا کیا۔ آسمانوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ زمینوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا خالق کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور فرمایا اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پہ موجود ہے کہ 6 دنوں میں اللہ نے پوری کائنات بنائی۔ یہودی اس کے بعد کہتے ہیں 6 دنوں میں بنا کے ثم استراح، پھر اللہ نے آرام کیا، پھر اللہ نے آرام کیا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ہمارا قرآن پاک ہمیں بتلاتا ہے وما مسنا من لغوب، اللہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ کو آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ حی اور لا یموت ذات ہے، اس پہ کوئی تھکاوٹ کا کوئی اثر نہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس نے پوری کائنات کو 6 دنوں کے اندر بنایا۔ اللہ پاک تو چاہتا تو ایک لمحے میں بنا سکتا، 1 سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں بنا دے۔ اب ایک انسان دنیا کے اندر وجود میں آتا ہے تو کچھ وقت لگتا ہے، مہینے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ تو چاہے تو وہ تو سیکنڈوں کے اندر بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، آن کی آن اللہ کی شان، چند لمحوں کے اندر وہ پیدا بھی ہو گئے، اللہ پاک نے کر کے دکھایا۔ لیکن ہر چیز کو اللہ نے ایک وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار ہم نے یہ کام کیا، اس کا نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟ فوراً نتیجہ نہیں نکلتا، اللہ کے ہاں نتائج کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ فرمایا 6 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا۔ عرش ایسے جیسے کسی بادشاہ کا تخت ہوتا ہے، تو اللہ عرش پہ بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں، اتنی بات پہ ایمان لانا کافی ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہو گیا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ کیسے بیٹھا، اس کی کیفیت کیا ہے، ان چیزوں کی کھود گرید میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے الرحمن، وہ اللہ بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، تمہیں اگر اس کے بارے میں پتہ نہیں تو کسی جاننے والے سے پوچھ لو، کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ فاسأل بہ خبیرا، اللہ کے بارے میں سوال کرو کسی خبر رکھنے والے سے۔ یہ خبر رکھنے والا کون ہے؟ بعض علماء فرماتے خود اللہ رب العالمین، بعض فرماتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، بعض حضرات فرماتے اس سے مراد پہلی کتابوں کے علماء ہیں، کہ اگر تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کیا ہے تو پہلی کتابوں کے جو علماء ہیں ان سے پوچھ لو۔ اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العالمین کا نام جس طرح اللہ نام ہے، اسی طرح اللہ کا نام رحمان بھی ہے۔ رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور جس طرح علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کسی کا نام رکھنا درست نہیں، اسی طرح رحمان کسی کا نام رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ رحمان نہیں نام رکھا جا سکتا، عبد الرحمن، فضل الرحمن یا رحمان کی کوئی صفت ساتھ لگا کر اور کوئی ایسا لفظ ساتھ لگا کر کوئی اضافت، اس کے ساتھ یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے یہاں نام صرف رحمان رکھ لیتے ہیں، پھر پکارتے ہیں رحمان، تو یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، کسی بندے کا نام نہیں ہو سکتا۔ لیکن کفار مکہ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے جی ہمیں تو کہتا ہے ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کو پکارو، اور خود کبھی اللہ کو پکارتا ہے کبھی رحمان کو پکارتا ہے۔
تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو جس نام سے بھی پیارے نام سے پکارو گے اللہ ہی مراد ہوگا، وہ ایک ہی ذات مراد ہے۔ تو لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں مر رحمان، رحمان کیا چیز ہے، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے۔ عرب کے لوگ اللہ کو اللہ کے نام سے تو جانتے تھے، رحمان کے نام سے نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ رحمان کا نام لیا جاتا تو وہ نفرت کا اظہار کرتے، کہتے کہ یہ رحمان کیا چیز ہے، انسجد لما تأمرنا، کیا ہم تمہارے حکم پہ سجدہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ کیا اب تمہارے کہنے پہ ہم سجدے کریں؟ وزادہم نفورا، اور اللہ فرماتے ہیں ان کی نفرت اور بڑھ جاتی۔ تو سجدے سے نفرت کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان وہ ہے جو سجدے سے پیار کرتا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے جھکنے سے پیار کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا ہی بنائے رکھے، اس لیے یہ آیت سجدہ بھی ہے اور یہ قرآن کریم کا 7واں سجدہ ہے۔ کل 14 سجدے ہیں، تو گویا سجدوں کے لحاظ سے ہم اس کے نصف تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ پاک تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت سجدہ کے متعلق حکم یہی ہے کہ پڑھنے والے پہ بھی سننے والے پہ بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوتا ہے، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ بس صرف نیت کرنی، نیت کا مطلب یہ کہ دل میں سوچ لینا ہے کہ میں سجدہ تلاوت ادا کرنے لگا، باقی اس کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، صرف اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ جائیں گے۔ اس میں تحیات نہیں ہے، قیام نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں پڑھنی، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ تو مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوتا، مکروہ اوقات کے علاوہ سجدہ تلاوت ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو جو حضرات جنہوں نے سنی ہے آیت، اور یہ بھی حکم ہے کہ ایک مجلس میں کئی دفعہ بھی پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ تلاوت ہوتا ہے، جیسے ہم نے ابھی 2-3 دفعہ پڑھی اور سنی ہے تو ایک ہی سجدہ ہوگا، لیکن اگر ہم محفل اور مجلس بدل بدل کے سنتے ہیں، ایک دفعہ یہاں سنی پھر ادھر جا کے سنی پھر کہیں اور جا کے سنی، تو پھر جتنی دفعہ سنیں گے اتنے سجدے کرنے ہوں گے۔ تو لہذا سب حضرات اپنی ترتیب کے مطابق سجدہ تلاوت ضرور ادا فرما دیں۔ اللہ پاک کہا سنا زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔